الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر وخلق الشجر والهجر وخلق الليل والسحر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ میرے محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز حاضرین مجلس، عنوان بڑا خوبصورت ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ عنوان ہے تحفظ ختم نبوت و تحفظ ناموس صحابہ۔ دونوں عنوانات کو لے کر چلنا اور اس پر بات کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن مختصراً چند باتیں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر اللہ رب العزت نے یہ نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور چلتے چلتے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر رہنمائی کے لیے بھیجا، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کر نبوت کا یہ دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ جو نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، جو یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر جو موجود ہیں، اس کے اندر سے نہ کوئی پیغمبر اس دائرے سے باہر نبوت کی اس لسٹ سے باہر نکل سکتا ہے، اور نہ کوئی لعین اور دجال اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دائرے کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آ کر یہ مہر لگ جاتی ہے کہ اس دائرے کے اندر اب نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے اور اس دائرے کے اندر سے اب کوئی نہ نکل سکتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ جانثار صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر بھیجتے ہیں کہ جا مسلمہ کذاب کے پاس، جھوٹا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی اور دجال ہے کہ میری موجودگی کے اندر یہ دعویٰ کر رہا ہے، جا اور اسے کلمے کی دعوت دے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتے ہیں اور جا کر کلمے کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کیوں نہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانوں، تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں یا تجھ پر ایمان لاؤں؟ پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے کیا آپ مجھے پیغمبر مانتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے کان بہرے ہو چکے ہیں، میں اندھا ہو چکا ہوں، مجھے یہ آپ کی بات سنائی نہیں دے رہی ہے، میں سن نہیں سکتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مسلمہ کذاب پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ ڈالتا ہے، اس کے جسم کے ہر عضو کاٹتا ہے اور اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے پیغمبر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ اب میں یہی جواب کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات سن نہیں سکتا، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں اگر کسی پر ایمان لاتا ہوں تو وہ صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اسی طرح اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ ڈالتا ہے، لیکن وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پھرتا نہیں۔ یہ صحابی رسول، یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانوں کے اپنی جانیں نچھاور کر ڈالے، اپنی گردنیں کٹوا ڈالی۔ یہ صحابہ کرام کا ایسا ایمان کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایسا ایمان کہ اللہ ہی فرما رہے تھے آپ ایمان لاؤ تو صحابہ جیسا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ تو صحابی تھے۔ آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ابھی تک دیدار نہیں ہوا، لیکن اس وقت کا دجال اسود عنسی دجال یہ اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر ڈالتا ہے اور تمام لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے پیغمبر مانو۔ لیکن ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب یہ پیغام بھیجتا ہے کہ مجھے نبی مان، تو وہ ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر جواب دیتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، اس کے بعد کسی نبی کسی کو بھی پیغمبر نہیں مانتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن ان کے لیے آگ دہکائی گئی، آتش نمرود دہکائی گئی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن آگ کے اندر گزارے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے زندگی کے سب سے حسین ترین دن کون سے گزارے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں نے سب سے پیارے دن جو گزارے ہیں وہ اس آگ کے اندر گزارے ہیں۔ اسی طرح اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کے لیے آگ دہکائی اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ آگ کے اندر ڈالنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ اسی طرح زندہ سلامت آگ سے باہر آتے ہیں اور ایک بال بھی بھیگا نہیں ہوتا، ایک بال بھی جلا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ پوری لوگ جو ہوتے ہیں وہاں کے حیران رہ جاتے ہیں، یہ کیا مہاجرہ ہے کہ اس کا ایک بال بھی نہیں جلا؟ تو وہ ان پر ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے اور اسود عنسی لعنتی سے کہتے ہیں کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، ورنہ یہ جو لوگ آپ نے جمع کیے ہیں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بھی پھر جائیں گے۔ وہ اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ جب جلا وطن کرنے کے بعد وہ مدینہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مدینہ شریف پہنچنے کے بعد وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اسود عنسی ایک دجال فتنہ اٹھا تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو وہاں پر ایک ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے نام سے ایک شخص ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ بتایا کہ وہ میں ہی ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں کہ مجھے آگ کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے میں نے اس خوش نصیب انسان کا دیدار کر لیا، مجھے اس کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو وقت مختصر ہے، اسی پر اختتام فرماتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔